ویلکم بیک ناظرین. ایران پر جس طرح سے اسرائیل کا اٹیک ہوا اس کے بعد اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا، ایران نے اب جوابی حملہ کیا اور ایران نیشنل ٹی وی پر یہ حملہ کیا، اور وہاں سے تہران سے سید حسام الدین مہاجری جو کہ ایران نیشنل ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس ٹاس پر سے سابق وزیر دفاع خرم دستگیر کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت معروف ڈپلومیٹ ایران اور افغانستان میں سابق سفیر رہ چکے ہیں جناب آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب، جس طرح سے چیزیں اسکیلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کس طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایران کی نیشنل ٹی وی پر حملہ ہونا تو ظاہری بات ہے، آج رات پھر جس طرح سے ہمیں ایران سے خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے وہ اٹیک کریں گے اسرائیل پر. دیکھیے، یہ اٹیک تو جاری رہیں گے کیونکہ اسرائیل کا ہدف ہی یہی ہے کہ ایران کو میکسیمم نقصان پہنچائے. ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے اور اپنی جو اس وقت ان کی عسکری استطاعت ہے اس کے مطابق کیا ہے، اور اس میں اسرائیل کو اچھا خاصا ڈیمیج کیا ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ظاہر ہے ٹینشن تو رہتا ہے. اور ایرانی ٹی وی پہ حملہ جو ہے انہوں نے ایران کے جو ہے ٹاپ ملٹری براس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں 6 کے قریب، ان کو بھی مار دیا. تو یہ ٹی وی اسٹیشن تو پھر میرے خیال میں ایک عام سی بات ہوگی. جی ٹھیک. درانی صاحب، دوسرا یہ بتائے گا پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر ہم پیورلی بات کریں کہ اگر اسرائیل ریجیم چینج کی بات کر رہے ایران میں، لڑائی اگر طول پکڑتی ہے، ابھی تک پاکستان کا رسپانس جو تھا وہ تو بالکل جو اسرائیلی ایگریشن تھی ان کی کھل کر ہم نے مخالفت کی. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، سفارتی اور اخلاقی حمایت تک تو بات ٹھیک ہے. کیا ابھی تک جو ہم نے کیا وہ درست ہے، اور آگے ہماری اسٹریٹجی ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں پاکستان واحد ان ملکوں میں سے ہے جس نے ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے. ایران کو سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی یہ حمایت اس کو دی ہے، اور ایران کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اب ہم اس میں اور مزید جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے اور کیا کر سکتے ہیں. اور اس میں باقی اسلامی ممالک ہیں، ان کا بھی کردار لازمی ہے، اور خاص کر جو OIC کا پلیٹ فارم ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ کوئی کانکریٹ میجرز لائے تاکہ اسرائیل کو کوئی کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا سکے. جی ٹھیک. اور درانی صاحب، دوسرے بتائے گا یہ جو رجیم چینج کی بات یہ بار بار کر رہے ہیں، ایران کافی دور ہے اسرائیل سے، اور عراق میں رجیم چینج کر کے امریکہ نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا حشر ہوا. اور دوسرا، رجیم چینج کے لیے تو امریکہ کو خود جنگ میں اترنا پڑے گا جو کہ اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کی عوام میں اس بات کی مقبولیت ہوگی. آپ چونکہ ایران میں آپ رہے ہیں، کافی قریب سے آپ ان کو جانتے ہیں، اور ایرانین ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باہر سے جب بھی ایگریشن ہوتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ موجودہ رجیم کمزور ہوتا ہے تو کیا واقعی یہ کولیپس بھی کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں اسرائیل نے جو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کا بازار گرم کیا ہے ایران کے اندر، اس میں انوسنٹ لوگ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ہدف گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں، لیکن عام سویلین بھی مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، خواتین ماری گئی ہیں. تو یہ تو وہ اقدامات ہیں جس سے اسرائیل کا اقدام جو ہے وہ کوئی احسن تو نہیں سمجھا جائے گا. اور اس سے اہم بات یہ ہے، کیا ایران کے لوگوں نے اسرائیل سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ یہاں پہ بمبار کریں؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک محض بحث کے لیے یا ایک ریٹرک ہے جو چلایا جا رہا ہے کہ جی اندر سے جو ہے وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. رجیم چینج کس طرح سے کریں گے؟
اور اس سے بعد جیسے آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ عراق کے اندر وہ رجیم چینج کر کے ان کے گلے میں پڑ گئی یہ رجیم. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت فی الحال میں ایران کے اندر اس طرح کی کوئی اپوزیشن نہیں دیکھتا کہ جو اسرائیلی اقدامات کی حمایت کرے یا امریکی خواہشات کو پورا کرے رجیم چینج سے متعلق. جی ٹھیک. درانی صاحب، ایک آپ نے او آئی سی بات کی، ایک تنقید بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا خصوصاً پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اکراس دا مسلم ورلڈ، جس میں پاکستان کو بھی ڈال لیں اور مڈ ایسٹ اور سارے شامل کر لیں، ایک ان کا یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ میئر کنڈمنیشن سے آگے جا کر کچھ نہیں کر پاتے، اور او آئی سی شاید اتنی سٹرونگ تنظیم نہیں ہے کہ اس طرح کی ایگریشن کو مستقبل میں وہ روک پائے. کتنا وزن ہے یہ جو پبلک سینٹیمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں؟ دیکھیے، تمام ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ ساورن سٹیٹس ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ یعنی ایک ملک نے اس کے تعلقات تھے ہمسایہ میں یا باہر یا جس طرح سے تھے اچھے یا برے، انہوں نے اپنے ساورن ڈیسیجن لیا ہے، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو یا پاکستان ہو. بات یہ ہے کہ کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے آگے. اسرائیل کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایران سرے سے اسرائیل کے وجود کے خلاف، تو آپ نے آغاز ہی جو ہے دشمنی سے کر لیا. پھر ایک ہسٹری ہے ایرانی ریولوشن کی، اور امریکہ جو ہے شروع دن سے ایرانین جو رجیم آئی اس کے خلاف ہے، جو حکومت آئی ریولوشنری حکومت آئی ان کے خلاف ہے. یہ ایک اس نے ایک ایسی تشنج کی کیفیت پیدا کی ہے کہ آپ کو پچھلے 45 سال میں خطے میں امن نظر نہیں آتا، ٹینشن ہی ٹینشن نظر آتا ہے. اور اس کے لیے ایران نے اپنے جو ریولوشن کی سیفٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے، چاہے اس نے عراق میں یا سیریا میں یا لیبنان میں یا حماس کے ساتھ. یہ دو طرفہ گیم ہے جو کھیلی گئی ہے. ہم ایران بحیثیت ہمسایہ ملک، برادر ملک، دوست ملک کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسرائیلی ایگریشن جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اب اس سے آگے جو ہے کیا اقدامات آپ تجویز کرتے ہیں، آیا وہ جو ہے خطے میں امن کے لیے معاون ثابت ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال میں فیصلہ جو ہے حکومت جتنی حکومتیں ہیں وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے مطابق کرتی ہیں. جی ٹھیک. آصف درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے. ڈان کے کورسپونڈنٹ انور اقبال ہمیں جوائن کریے.